السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر قسط نمبر 19 فروا خالد کی تحریر۔ آپ یہ بتائیں ایس پی ہمدان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جنید کو یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ انہیں کال کر کے ان کے بھائی اور بہن کو قتل کرنے کی دھمکی دینی ہے، پھر ان کے چھوٹے بھائی زین پر قاتلانہ حملہ بھی کرانا ہے۔ محروسہ اپنے مخصوص کھدرے لہجے میں بولتی جنید کے سر پہ بم پھوڑ گئی تھی۔ کیا آپ ایس پی ہمدان کے بھائی کو مروانا چاہتی ہیں؟ جنید کو گہرا شوق لگا تھا۔ اسے کبھی اپنے لیڈرز کے دماغوں کی سمجھ نہیں آ پائی تھی، جو ہمیشہ کچھ الگ ہی سوچتے اور کرتے تھے۔ قتل کرنے اور صرف ایک قاتلانہ حملہ کرانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسے قتل نہیں کرنا، صرف ایس پی ہمدان کو دھمکانے کے لیے ایک چھوٹا سا حملہ کروانا ہے، وہ بھی ان کے گھر کے باہر۔ اور یہ کام کرو گے تم۔ اب جلدی سے کال کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ محروسہ اسے ساری بات سمجھاتی ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب اشارہ کر گئی تھی۔ جنید الجھن بھرے دماغ کے ساتھ اس کے کہنے پہ کال ملا چکا تھا۔ ہیلو ایس پی صاحب، بلیک اسٹار بات کر رہا ہوں۔ ہماری گینگ لیڈر کو مروا کر تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب تم ہمارے بدلے کے لیے تیار رہنا۔ بہت جلد تمہیں تمہارے بہت پیاروں کی لاشیں اور ہماری طرف سے تحفے میں ملنے والی ہیں۔ بلیک اسٹار سے الجھنے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے ہم، نسلیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے اب تمہاری ہونے والی ہے۔ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ جنید اپنے مخصوص کھدرے لہجے میں محروسہ کا کہا لفظ بہ لفظ فالو کرتا ہمدان کا جواب سننے سے پہلے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ ویل ڈن۔ ایس پی صاحب نہ صرف کال کے ذریعے ہماری لوکیشن ٹریک کروا رہے ہوں گے، بلکہ بہت جلد یہاں پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اس سم کو یہیں دفن کرو اور جلدی سے نکلو یہاں سے۔ محروسہ اسے جلدی سے ہدایت دیتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ جنید بھی اس کی بات پر عمل کرتے اپنا کام پورا کرتا اگلے 5 منٹ کے اندر اس پارک سے نکل آیا تھا۔ یہ پارک ہمدان کے اس گھر سے 5 منٹ کی مسافت پہ تھا جہاں اس کے پیرنٹس اور بھائی بہن رہتے تھے۔ ہمدان کی جان بستی تھی اپنے بھائی میں۔ اس کے حوالے سے دھمکی دینے والوں کو سبق سکھانے ہمدان اسی وقت پولیس اسٹیشن سے نکل آیا تھا۔ محروسہ ایس پی ہمدان کو بہت اچھی طرح سے پہچان گئی تھی، اس لیے اب اس سے چند قدم آگے ہی رہنے لگی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق ہمدان اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، مگر کر کچھ نہیں پایا، کیونکہ اتنے بڑے پارک میں ایسے انسان کو ڈھونڈنا ناممکن سی بات تھی جہاں ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ پائے جاتے تھے۔ اگر میرے بھائی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمدان پارک سے نکلتا مٹھیاں بھینچے بڑبڑایا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے سامنے ایک ہی شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کی دی ہوئی سیکورٹی اسی صورت لیں گے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گا، مگر ہمدان ان لوگوں سے بات تک نہیں کرتا تھا، ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات۔ پہلے تو اسے ان کی سیکورٹی نہ لینے سے زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، مگر اب وہ اپنے گھر والوں کو ایسے خطرے میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحت کا اپنے گھر کے باہر سخت سیکورٹی کا انتظام کرنے کو کہا تھا۔ ابھی وہ ہدایت دیتا ہٹا ہی تھا جب اس کے کانوں میں فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ یہ فائرنگ کی آواز اسی ایریا سے سنائی دی گئی تھی جہاں اس کا گھر تھا۔ ہمدان ایک سیکنڈ کی بھی دیری کیے بنا گاڑی میں بیٹھتا فوراً اس جانب نکل گیا تھا۔ اگر پریسا اس بلیک بیسٹ کے قریب گئی بھی تھی تو اسے باقی تمام لڑکیوں کی طرح بلیک بیسٹ نے خود سے دور نہیں جھٹکا تھا، مگر جنید اس وقت بنا بولے کتے کی رسی تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ جنید کے جاتے ہی شاویز پریسا کے دونوں بازوؤں کو اپنے سخت گرفت میں جکڑتا خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ اگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پریسا کو اس کی انگلیاں اپنی جلد میں کھپتی محسوس ہوئی تھیں۔ دور رہو مجھ سے، اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو گلا دبا دوں گا۔ شاویز اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتا اپنے موبائل اٹھاتا وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ پریسا غصے سے اس کے قریب آئی۔ اس کی نسوانی عزت نفس پر یہ وار بہت کاری ثابت ہوا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر وحشی، تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گی؟ تمہارے جیسے اس جنگلی کتے کی وجہ سے اچانک ہوا یہ سب۔ پریسا غصے میں مزید بھی بولنا چاہتی تھی، مگر شاویز کی لال آنکھیں دیکھ
وہ بامشکل اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا پائی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ شاویز اپنی بات ادھوری چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے زیادہ دیر کھڑے رہنا اسے خطرے سے خالی نہیں لگا تھا، جو اس وقت اپنے بکھرے حلیہ اور حسن سے لاپرواہ بلیک بیسٹ کے لیے آفت بنی ہوئی تھی۔ یہ بلیک بیسٹ مجھ سے گھبرا رہا ہے کیا؟ پریسا کو اپنی اتنی بدتمیزی کے جواب میں اس کا ایسے چلے جانا حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جس طرح وہ اس سے نظریں چرا کر گیا تھا، پریسا کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ آج تک اس نے ان سیاہ آنکھوں سے صرف اسے خوفزدہ ہی کیا تھا، یوں کترایا نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے تو میں اپنا شکار نہیں چھوڑتی مسٹر بیسٹ۔ پریسا آنکھوں میں شرارت بھرے جلدی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بات سنو۔ وہ غصے میں لمبے لمبے ڈنگ بھرتا بہت دور نکل گیا تھا۔ پریسا کو تقریباً بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑا تھا۔ اس نے پھولے سانس کے ساتھ اسے پکارا تھا۔ شاویز کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر کہیں بہت دور پھینک آئے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتا رکا نہیں تھا، وہ اسی تیزی سے چل رہا تھا۔ پریسا بھاگ کر اس کے سامنے آتی اس کا راستہ روک گئی تھی۔ شاویز نے خونخوار نگاہوں سے اس سفید بلی کو اپنا راستہ کاٹتے دیکھا تھا، جو کب کیا بن جاتی تھی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تم یہ سب کر کے مجھے خود سے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ شاویز مٹھیاں بھیجتے بامشکل خود پہ ضبط کر پایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کا غضبناک روپ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ اس کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے یہ نرم رویہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر پریسا کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس شخص کا ابھی نرم رویہ ہے تو اس نے غش کھا کے یہیں گر پڑنا تھا۔ تم بلا وجہ مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، مگر پلیز میری ایک بات تو مان ہی سکتے ہو نا؟ آج میری برتھ ڈے ہے، تم رات کو واپس آتے میرے لیے میرا فیوریٹ کیک لا سکتے ہو۔ بہت معمولی سی خواہش ہے، پلیز پوری کر دو۔ پریسا اس کے سامنے اپنی گول گول آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ پہلی بار کسی نے بلیک بیسٹ سے ایسی فرمائش کی تھی۔ شاویز کو اس کی فضول بات سن کر مزید آگ لگی تھی۔ یہ لڑکی بلا وجہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ جنید لے آئے گا۔ شاویز مٹھیاں بھیجتا اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح گریز برتتا وہاں سے جانے لگا، جب پریسا ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ شاویز کے ایک دم رک جانے کی وجہ سے دونوں ٹکراتے بچے تھے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں تم ہی لاؤ گے، وہ بھی گل بہار بیکرز سے، گلشیر بھائی کے ہاتھوں کا بنا ہوا، اور ان سے یہ کیک ان کے سر پہ کھڑے ہو کر بنوانا ہوتا ہے۔ پریسا کمر پہ دونوں ہاتھ رکھتے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ شاویز کا نظریں چرانا اسے بڑا مزہ دے رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ چیز آگے چل کر اس پہ کتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ شاویز کا غصہ اب حد پار کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور پریسا کی کمر پہ رکھے دونوں ہاتھوں کو مروڑ کر لاک کرتا اسے اپنے بہت قریب کھینچ چکا تھا۔ تم اور تمہاری یہ فضول سی ڈیمانڈ میرے نزدیک ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم جو کرنا چاہ رہی ہو اس میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے اپنی یہ اوچھی حرکتیں بند کرو اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ میں نے جو تمہیں آزاد کرنے کی شرط رکھی تھی اس پر حامی بھرتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری لاش کو آفندی مینشن بھجوانا میرے لیے مشکل کام بالکل بھی نہیں۔ شاویز کے وحشیانہ لمس سے پریسا کی کلائیاں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ کل اس شخص کو اس قابل رحم حالت میں دیکھ کر پریسا کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں بلیک بیسٹ کا خوف ایک بار پھر پوری طرح چھا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، وہ ایک دم شاویز سکندر سے بلیک بیسٹ کے روپ میں آتے شخص کی جانب دیکھنے سے بھی گریزا تھی۔ اقرا! شاویز اسے خود سے دور جھٹکتا زور سے دھارا تھا۔ پریسا اس کے دھتکارنے پر لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی کوہنی بری طرح چھل گئی تھی۔ جی سر! اقرا فوراً حاضر ہوئی تھی۔ لے جاؤ اسے اور کال کوٹری میں باندھ دو، مجھے اب یہ یہاں آزاد پھرتی نظر نہ آئے۔ شاویز بنا نیچے گری پریسا پر ایک بھی غلط نگاہ ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اقرا نے بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔
مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اچانک اتنا وحشی بنا کیوں تھا۔ پریسا کی صرف ایک کیک کی ڈیمانڈ پر تو وہ اتنا غصے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ریزن کیا تھا اتنا غصہ کرنے کا؟ وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، صرف قصوروار کو ہی اس کی سزا سناتا تھا۔ تو پھر پریسا کس بات کی قصوروار تھی؟ کیا گناہ سرزد ہوا تھا اس سے؟ تم ٹھیک ہو؟ اقرا نے آگے بڑھ کر پریسا کو تھاما تھا، جو ابھی تک وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شاویز کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت برا ہے یہ شخص، شدید نفرت کرتی ہوں میں اس سے، کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، وحشی غنڈہ موالی کہیں کا۔ پریسا ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھتی روتے ہوئے شاویز کو جن القابات سے نواز رہی تھی، یہ سنتے اقرا بامشکل اپنی مسکراہٹ پوشیدہ رکھ پائی تھی۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس پیاری سی لڑکی کو ایسی سخت سزا دینے کا، مگر اس وقت اسے صرف شاویز کا آرڈر ہی فالو کرنا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دشمنی کے ناطے۔ بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حاتم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودے بازی کرتے بولا، تم کیا مدد کر سکتے ہو میری؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کیس واپس لے لوں، جو میں مر کر بھی نہیں کروں گی، لیکن ان کو پرابلم مجھ سے ہے، مارنا ہے تو مجھے ماریں۔ میری ماما اور بہن کو انہوں نے خراش بھی پہنچائی تو چھوڑوں گی نہیں۔ ہیبا کو اس وقت کسی مضبوط ساتھ کی ضرورت تھی، جو حاتم کے روپ میں اسے ملا تھا۔ وہ اس وقت کوشش کے باوجود اس سے بے رخی نہیں برت پائی تھی، نہ جانے کیوں دل اس شخص پر یقین کرنے کا خواہاں تھا۔ شمشیر خان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں، میری برادری کا آدمی ہے، جانتا کیسے نہیں ہوں گا میں؟ شریف وہ دنیا والوں کے لیے ہے، مگر ہم اس کی اصلیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن کو کہاں رکھا ہوا ہے، میں وہاں تک پہنچانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ حاتم کو اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے۔ تم کیوں کرنا چاہتے ہو میری مدد، وہ بھی اپنے سر دشمنی مول لے کر؟ ہیبا کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا، اپنی دشمنی نکال رہا ہوں اس شخص سے، بہت پرانا حساب رہتا ہے اس سے، جواب جو اب پورا ہوگا۔ اگر تم اپنی ماں اور بہن بچانے کے لیے اس کیس سے پیچھے ہٹ گئی تو میرا حساب بھی ادھورا رہ جائے گا، اس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ حاتم نے جھوٹ کا سہارا لیتے اس کے سامنے اپنی اچھائی نہیں آنے دی۔ ہیبا کچھ پل کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اپنے دشمنوں پر پورا یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ہیبا اس کی مدد لینے پر راضی ہو چکی تھی۔ حاتم اس کی آنکھوں پر پراسرار چمک دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کی یہ جنگلی بلی کیا سوچتی تھی، وہ اس کے حوالے سے کیا ارادہ رکھتی تھی، حاتم سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ حاتم اسے 15 منٹ میں تیار ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ یا خدا، یہ فائرنگ کی آواز تو گھر کے باہر سے آ رہی ہے، اور ابھی زین ہی باہر نکلا ہے۔ فرح کی بات پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کے دل دہل اٹھے تھے۔ سب فوراً باہر کی جانب بڑھے تھے۔ سب سے پہلے صدیقی صاحب بھی باہر پہنچے تھے۔ زین کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی، مگر وہ بالکل محفوظ تھا اور کافی خوفزدہ بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سمیہ بیگم نے فوراً اسے سینے سے لگاتے اس کی صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا تھا۔ لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ حملہ آور بھاگ گئے تھے۔ جب 5 منٹ بعد پولیس کی 3 گاڑیاں سائرن بجاتی ان کے پاس آن رکی تھیں، جس میں سے بھاگ کر نکلتے حمدان کو دیکھ صدیقی ولا کا ہر فرد ساکت ہوا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا حمدان آج اتنے عرصے بعد واپس اس چوکھٹ پر لوٹا تھا۔ زین، تم ٹھیک ہو؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ ان سب کے سامنے سرد پن اور بے حسی کا برتنے والا ایس پی حمدان صدیقی اپنے گھر والوں پر آئی ذرا سی آفت پہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا لال چہرہ اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ پارک سے گھر تک کا یہ 5 منٹ کا فاصلہ اس نے کس طرح طے کیا۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اپنا خیال رکھنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تم اپنی یہ سیکورٹی لے جا سکتے ہو، ہمیں اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ صدیقی صاحب زین کو حمدان سے دور کرتے باقی سب کو اندر جانے کا اشارہ کرتے گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ بابا، آپ لوگوں کو اس سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ حمدان جیسا اکڑو شخص اپنے باپ کے آگے نرم پڑتا بامشکل یہ الفاظ ادا کر پایا۔
ہمیں کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے ایس پی صاحب، ہمیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ صدیقی صاحب اسے نروٹے لہجے میں جواب دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گیٹ بند کرتے اجالا نے نگاہیں اٹھا کر حمدان کی جانب دیکھا تھا، جس شخص کے لیے اپنے گھر کی دہلیز پار کرنا بہت مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر دروازہ بند کرنے کے بجائے آدھا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب اسی لمحے حمدان کی نظر اس پر پڑتی اسے زلزلوں کی نظر کر گئی۔ حمدان تیر کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جس دہلیز کو کبھی نہ پار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اس نے، اجالوں کو دیکھ کے وہ سب ٹوٹ گئی۔ تم یہاں میرے گھر کیا کر رہی ہو؟ تم زندہ، تم تو جل کر مر گئی تھی نا؟ حمدان سب کے ساتھ اندر بڑھتے اجالا کی کلائی دبوچ کر اسے وہیں روکتا۔ اجالا سمیت وہاں موجود تمام افراد کو ساکت کر گیا تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی حمدان اندر آئے گا، مگر اندر آ کر اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس نے انہیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مزید شاک کر دیا تھا۔ جانے ستمگر، قسط نمبر 20۔ حمدان تیزی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جس دہلیز کو کبھی نہ پار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اس نے، اجالوں کو دیکھ وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ تم یہاں میرے گھر کیا کر رہی ہو؟ تم زندہ، تم تو جل کر مر گئی تھی نا؟ حمدان سب کے ساتھ اندر بڑھتی اجالا کی کلائی دبوچ کر اسے وہیں روکتا۔ اجالا سمیت وہاں موجود تمام افراد کو ساکت کر گیا تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی حمدان اندر آئے گا، مگر اندر آ کر اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس نے انہیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مزید شاک کر دیا تھا۔ حمدان بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اجالا نہیں، نسرین پھوپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی، آپ اسے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے فرح کو ہی ہوش آیا تھا۔ وہ جلدی سے حمدان کے جارحانہ رویے کی وجہ سے سہمی کھڑی اجالا کی ڈھال بنی تھی۔ تم چپ رہو، تم کچھ نہیں جانتی فرح، یہ لڑکی۔ حمدان انہیں کچھ بتانے کا ارادہ ترک کرتے اجالا کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے جانے لگا۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے ایس پی صاحب، اگر آپ کو ہمارا اس گھر میں آنا اچھا نہیں لگا تو ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، آپ کو یوں ہمیں بے عزت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ فرح، ہمارا سامان لا کر دو۔ نسرین بیگم حمدان کے ہاتھ سے اجالا کا بازو آزاد کرواتی شکوہ کناں لہجے میں بولتی فرح کو اشارہ کیا۔ پھوپھو، یہ لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ… حمدان کا دماغ بالکل الٹ چکا تھا۔ آنسو بہاتی سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جس کی اس کے آدمیوں نے بلیک اسٹارز کے گینگ لیڈر ہونے کی تصدیق کی تھی۔ پھر یہ لڑکی اس کی پھوپھو کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ حمدان نے ایک زہریلی نگاہ ڈری سہمی آنسو بہاتی اجالا پہ ڈالی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ لڑکی اس کے گھر تک پہنچ جائے گی، مگر یہ تو مر چکی تھی، پھر یہ کیسے یہاں، وہ بھی اس کی پھوپھوزاد بن کر؟ حمدان کا دماغ پوری طرح الجھ چکا تھا۔ اچھا کیوں نہیں ہو سکتی یہ میری بیٹی؟ گزرے سالوں میں کتنی بار ملنے آئے ہو تم مجھے میرے گھر، جو جانتے ہو میرے بچوں کے بارے میں؟ نسرین بیگم کو حمدان کا انداز بہت حدت آمیز لگا تھا۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، آپ سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ حمدان نے بامشکل اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ بس ایس پی صاحب، بہت ہو گیا، یہ میرا گھر ہے، آپ کا تھانہ نہیں کہ آپ میری بچی کو یوں مجرم بنا کر اس پر الزامات کی پوچھ کر دیں گے۔ اجالا میری بھانجی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ 2 سال پہلے جب میں نسرین کے گھر گیا تھا تو میری طبیعت خراب ہونے پر اسی بچی نے میری بھرپور خدمت کی تھی، اور تم اسی بچی کو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے ہو۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہو، مگر یہاں آ کر یوں تماشا مت کرو۔ اس لڑکی کے ساتھ رہ کر اس جیسے ہی ہو گئے ہو جس کے لیے کبھی بھی کسی پر بھی الزام لگا دینا عام سی بات ہے۔ صدیقی صاحب نے آگے آتے اجالا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے حمدان کی سخت نظروں سے بچایا تھا۔ پہلے پھوپھو اور اب اپنے بابا کے منہ سے اس لڑکی کی گواہی سن کر حمدان نے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی جو سبھی اجالا کے حمایتی بنے کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ گہری سانس ہوا میں خارج کرتا خود کو ریلیکس کر گیا تھا۔ سوری پھوپھو، لگتا ہے مجھے کنفیوژن ہو گئی تھی، مگر آپ کو ہرٹ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ حمدان نسرین بیگم کو سینے سے لگاتا دل سے بولا تھا۔ ان کی کسی بھی معاملے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ انہیں یا باقی گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس کی اتنی بے عزتی کی تھی اس کی جانب
نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اس نے۔ بھائی میں نے بریانی بنائی ہے، پلیز کھا کر چلے جائیے گا۔ حمدان کو واپس مڑتا دیکھ فرح اس کا بازو تھامتی منت بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر حمدان چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر پایا اور سب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ان سب کو اندر جاتا دیکھ اجالا کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اندر جو کچھ کہوں گا تم وہی ہو، اندر جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ اگر میری بات نہیں مانی تو تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دو گی۔ حازم نے گاڑی شمشیر خان کے خفیہ بنگلے کی جانب بڑھاتے اپنے ساتھ بیٹھی ہیبا کو وارن کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جذباتی لڑکی کوئی جذباتی حرکت کر سکتی ہے۔ اوکے، مگر تمہیں تو وہ لوگ جانتے ہیں، مجھے کیسے اندر جانے دیں گے وہ لوگ، وہ بھی ایسی حساس جگہ پر؟ ہیبا نے آخر اب دماغ میں کھلبلاتا سوال پوچھ ہی لیا۔ ان میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ میری بیوی کو میرے ساتھ جانے دے سے روک پائیں۔ حازم فاسٹ ڈرائیونگ کرتا روڈ پر نگاہیں گاڑے بولا، جبکہ اس کی بات پر پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائے بیٹھی ہیبا کو زور کا اچھو لگا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ بیوی؟ ہیبا نے بامشکل اپنی سانس بحال کرتے اسے شاکی ہو کر دیکھا تھا۔ اس کے ری ایکشن پر حازم کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جو چہرے پر ہنوز سیاہ لباس ہونے کی وجہ سے ہیبا دیکھ نہیں پائی تھی۔ ایس پی صاحبہ، وہاں آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے انٹروڈیوس کراؤں گا، تبھی وہ میرے ساتھ اندر جانے دیں گے، اور میرا ٹیسٹ ابھی اتنا خراب بالکل بھی نہیں ہوا کہ ایسی سڑیل جذبات سے عاری لڑکی کو بیوی بناؤں۔ حازم نے اس کے آگے بات شیئر کرتے اس کی حیرت ختم کر دی تھی۔ ہیبا اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرتی دوبارہ پانی پینے لگی تھی، ورنہ کچھ لمحے پہلے حازم کی گمبھیر بھاری لہجے میں کی جانے والی بات اس کے جسم سے جان نچوڑ گئی تھی۔ ہیبا اس وقت سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز اور چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھی تاکہ شمشیر اور اس کے آدمی ایس پی ہیبا کو پہچان نہ پائے۔ حازم اس وقت بلیک پینٹ شرٹ میں چہرے پر اپنے مخصوص اسٹائل میں رومال باندھ کر نقاب کیے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کثرتی چوڑے کندھے اور دراز قد اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیتے تھے۔ حازم کی مخصوص اشارے پر شمشیر خان کے آدمی نے گیٹ کھول کر انہیں اندر آنے دیا۔ گاڑی سے اتر کر ایک آدمی کی میت میں وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے تھے۔ حازم نے ہیبا کو بالکل اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ہیبا کو اس کا یہ پروٹیکٹیو انداز نوٹ کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اس کا دشمن بھلا اس کی اتنی فکر کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے لیے اتنے خطرناک جگہ پر آن پہنچا تھا؟ اگر ان لوگوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ ان کے ٹھکانے پر ایس پی ہیبا کو لے آیا ہے تو انہوں نے اسے ختم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگانا تھا۔ ہیبا کے ذہن میں یہ گتھی حد گزرتے لمحے کے ساتھ الجھتی جا رہی تھی۔ رہے نصیب، آج تو ہمارے آشیانے کی رونق مزید بڑھ گئی ہے، شمشیر حازم کو دیکھتے ہی گرم جوشی سے بولا تھا، جبکہ ہیبا مٹھیاں بیچتے رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ وعدہ کیا تھا تم سے بہت جلد ملنے آؤں گا، اور تم سے بہتر کون جان سکتا ہے بلیک اسٹارز اپنے وعدے کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ حازم ہیبا کے ساتھ صوفے پر برجمان ہوتا شمشیر کو معنی خیز سا جواب دے گیا تھا، جس کا مطلب سمجھے بغیر شمشیر خان کہا لگا گیا، آپ نے شادی کر لی، بلایا بھی نہیں، کیسی ہیں بھابھی آپ؟ ہیبا کو شمشیر خان حازم کے سامنے کافی مہذب لگا تھا، جو بات اسے کافی حیران کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا بلیک اسٹارز کی دہشت صرف عوام پر چھائی ہوئی تھی، مگر یہ تو انڈر ورلڈ کی دنیا کے بھی باپ لگ رہے تھے اسے۔ اس وقت ایک دم حازم سے خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ کیا اس نے اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر ٹھیک کیا؟ بعد میں کہیں اس شخص نے لیا گیا احسان اس پر بھاری تو نہیں پڑنے والا؟ بلایا نہیں تھا، اس لیے ملوانے لے آیا ہوں۔ ہیبا کے جواب دینے سے پہلے ہی حازم بول پڑا تھا۔ محفل سجنے کا وقت کتنے بجے کا ہے؟ حازم نے جان بوجھ کر خود پر تھکن کے آثار طاری کرتے پوچھا تھا۔ ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہیں، آپ کے لیے بیڈ روم تیار کروا دیا ہے، آپ لوگ جا کر کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں۔ شمشیر خان نے فوراً میزبانی نبھائی تھی۔ آج پہلی بار بلیک اسٹار خود چل کر اس کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ وہ نمبر بنانے کا اتنا اچھا موقع ضائع کیے کیسے ہونے دینا چاہتا تھا؟
بہت شکریہ جناب۔ حازم اپنی مرضی کی بات سن کر خوش ہوا تھا۔ ویسے آج کی محفل میں زونیا بھی آ رہی ہے، اسپیشلی آپ کا سن کر۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ سے ایک ملاقات کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے۔ شمشیر اچانک یاد آنے پر بولتا حازم کو بدمزہ کر گیا تھا، جبکہ ہیبا نے چونک کر مشکوک نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ اسے حازم کی اس دن کی لڑکیوں کے متعلق کئی بات یاد آ گئی تھی۔ حازم کی بات کا بنا کوئی جواب دیے ہیبا کو لیے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حازم شمشیر کی بات کا بنا کوئی جواب دیے ہیبا کو لیے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی خون خوار نگاہوں سے حازم کو گھورتی ہیبا نے اس کے سینے پر ایک زوردار پنچ رسید کرتے اسے بند دروازے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ حازم اس وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ دروازے سے چت کمر ٹکائے وہ سوالیہ نگاہوں سے اپنی خونخوار ہوتی جنگلی بلی کو گھورنے لگا، جو ایک بار پھر پنجے جھاڑ اس کی جانب بڑھتی اسے کالر سے دبوچ گئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا۔ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے؟ اور یہ زونیا کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں تمہارے؟ ہیبا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ آگ کس چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ حازم آنکھوں میں شوخی بھرے چمک سجائے اس کی کمر کے گرد دونوں ہاتھ باندھے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو کیا؟ میں ذرا رائتا لے آؤں؟ اندر سے وہ فریج میں پڑا تھا، لانا ہی بھول گئی۔ فرح ڈائننگ ٹیبل پوری طرح سے ریڈی کر چکی تھی۔ رائتا نہ دیکھ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ٹیبل پہ سب ہی آ چکے تھے سوائے حمدان کے، جو جب سے آیا تھا نسرین بیگم کے پاس ہی 5 منٹ بیٹھا تھا۔ کسی اور سے اس نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کی تھی، اور اس کے بعد فون پر ایسا بزی ہوا تھا کہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ آپ رکیں، میں لے آتی ہوں۔ اجالا اسے اشارے سے منع کرتی خود کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا جب کسی نے اسے بازوؤں سے تھام کر اندر کھینچتے، دروازے کو زوردار انداز میں بند کرتے، اس کی کمر بہت زور سے دروازے کے ساتھ ٹکاتے اس پر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ اجالا کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ اس پر اپنا بھاری ہتھیلی دبا چکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ اگر تمہیں لگتا ہے مجھے بھی پوری دنیا کی طرح بے وقوف بنا لو گی تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تمہارا اتنا برا حال کروں گا کہ خود کو پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ حمدان اس کی دونوں کلائیاں مروڑ کر کمر پہ ٹکاتے، دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچتے اسے شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ اس کی اتنی سختی کے جواب میں اجالا کی آنکھوں سے آنسو رفتار سے بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے بازو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس کی اتنی قربت سے بری طرح لرز رہی تھی۔ حمدان نے اس کا جبڑا اتنی زور سے دبوچ رکھا تھا کہ اسے بولنا مشکل ہوا تھا۔ حمدان بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اگر اس نے محروسہ کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو اجالا کی صورت کے سوا کوئی مشابہت نہیں لگی تھی اسے۔ محروسہ جیسی ٹرین لڑکی کے لیے اس گرفت سے آزاد ہونا مشکل نہیں تھا، مگر سامنے بے بسی اور تکلیف سے آنسو بہاتی لڑکی کوئی اور ہی لگی تھی اسے۔ بلیک اسٹارز کی گینگ لیڈر نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ نازک پنے کا ڈھونگ کر کے تم مجھے گمراہ کر لو گی؟ حمدان نے دبی آواز میں غراتے اس کا جبڑا آزاد کر دیا تھا۔ اجالا کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہو پائی تھی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیوں کروں گی ایسا کچھ؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ آج پہلی بار دیکھا آپ کو۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایگزامز ختم ہونے کے بعد کچھ کورسز کرنے تھے، مگر ماما نے وہ بھی نہیں کرنے دیے اور یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ میں ماما کو کہوں گی۔ سسکیوں کے بیچ کمزور سی آواز میں بولتی وہ حمدان کو اس کی کلائی آزاد کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بڑی بڑی جھیل تھی، دلکش آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، لمبی خمدار پلکیں شبنم کے قطروں سے سجی اس وقت بہت دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ حمدان بے اختیار اس حسین بلا سے دور ہوا تھا جو بہت بری طرح چپک گئی تھی اس سے، ہر بار ایک نئے روپ میں۔
اس کے سامنے آ کر اسے مزید الجھا دیتی تھی۔ شاویز رات ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا تھا اور اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے کیا چیز اسے واپس بلیک ہاؤس کھینچ لائی، ورنہ آج تک کبھی بھی وہ اس طرح بنا اپنا کام پورا کیے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اپنے روم میں آ کر چینج کر کے فریش ہوتے وہ باہر نکل آیا۔ محروسہ اور حازم دونوں اس وقت اپنے مشنز پہ تھے، جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے بلیک ہاؤس پہ سناٹا سا معلوم ہوا تھا۔ شاہ سر، شاویز سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دباتا اپنی پسندیدہ جگہ پہ آن بیٹھا تھا، جہاں وہ محروسہ اور حازم کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ایک دم تاریک جگہ، اسے اندھیرا بہت پسند تھا۔ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو گھورتے وہ سگریٹ کا دھواں اپنے حلق میں اتار رہا تھا جب اقرا نے آ کر اس کی معیت توڑی تھی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سر، وہ آپ کے کہنے پہ پریسا کو کال کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ اندر اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے۔ پتہ نہیں اب تک اس کا کیا حال ہو چکا ہوگا۔ اقرا کو معصوم سی پریسا بہت پیاری لگی تھی۔ اسے اس کی بہت زیادہ فکر ستائی جا رہی تھی، اس لیے شاویز کے غصے سے شدید خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کے پاس پریسا کی سفارش لیے آن پہنچی تھی۔ اوہو، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا، شاویز لاپرواہی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا یہ بھول پن اقرا ہضم نہیں کر پائی تھی۔ شاویز سکندر کوئی بات بھول جائے، ممکن ہی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ شاویز سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا اس جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی تو گڑبڑ چل رہی ہے شاہ سر کے دماغ میں۔ یہ پریسا کا معاملہ، میں اتنا عجیب بہیو کیوں کر رہا ہوں؟ اقرا شاویز کی چوڑی پشت پر گھورتے پرسوچ انداز میں بولی۔ شاویز لائٹ آن کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا، جس وجہ سے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ ایک لمحے کے لیے شاویز سکندر کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ پریسا کرسی پر رسیوں میں بندھی بے ہوش پڑی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں شاویز کو اپنی سنگ دلی پر افسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے یہ احساس زائل بھی ہو چکا تھا، کیونکہ غلطی اس لڑکی کی ہی تھی جو بلیک بیسٹ سے ٹکرانے کی بیوقوفی کر چکی تھی۔ وہ معاف نہیں کرتا تھا، سزا دیتا تھا، جس کے زیر اثر اس وقت پریسا افندی تھی۔ جلدی سے رسیاں کھولتے شاویز اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے وجود کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اس کے روم میں لا کر بیڈ پر لٹاتے شاویز نے کمفرٹر سے اس کی ٹھنڈ سے سرد پڑتے وجود کو ڈھانپا تھا۔